अब से कुछ देर पहले जस्टिस अतर बिरला साहब का एक इजाफी नोट आया है मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से, और ये बहुत बड़ी चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। उनकी जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके इंटरप्रिटेशन के खिलाफ। ये कहता क्या है इजाफी नोट, क्विकली आपको बता दें। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया कि एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाअहल करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकालकर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। इंतखाबात से कबल, दौरान और बाद में क्या क्या शिकायतें थी, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड दे। इलेक्शन कमीशन अदालती सवालात पर तहरीरी मालूमात जमा कराए। इलेक्शन कमीशन बताए कि पीटीआई को इंतखाबी अमल से क्यों बाहर किया गया। इंतखाबी अमल से बाहर करके पीटीआई को मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी गई। पीटीआई समेत दीगर सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से मुतालिक भी जवाब दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इंसाफ करने का आईनी इख्तियार मौजूद है। इंतखाबी अमल की साख पर उठने वाले सवालात पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में नाकामी पर मिली हुई है। असल स्टेक होल्डर्स अवाम है, जो इस वक्त अदालत के सामने नहीं है। अवाम के बुनियादी हकूक का तहफ्फुज करना अदलिया की जिम्मेदारी है। जस्टिस अतर बिरला ने इजाफी नोट में राय दी है कि 8 फरवरी इलेक्शंस प्रोसेस के हवाले से ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तें इसी केस के साथ सुनी जाएं। प्रोग्राम के सिलसिले में असनात मलिक साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर राजा मोहसिन निजाज साहब, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को कवर भी करते हैं और इसके मामले से जो पीछे कॉन्टेक्स्ट है उसको भी बेहतर समझते हैं। असनात साहब, आपसे आगाज करें, ये सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि अभी ये फैसला ज़ेरे समाअत है लेकिन उससे पहले ये इजाफी नोट आ गया है जस्टिस अतर बिरला साहब का। इसकी जरा आसान जबान में हमें बताइए कि इस नोट का कोई फर्क पड़ेगा या इस नोट के आज मंजर आम पे आने से आगे क्या होगा, किस तरह असरअंदाज हो सकता है। जी, आज दो डेवलपमेंट हुई है जो अतर बिरला साहब के हवाले से। एक तो उनका एडिशनल नोट जो है वो सामने आया, दूसरा उनका खत जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को उन्होंने लिखा है और उसमें उन्होंने क्लैरिफाई की है अपनी पोजीशन के जो फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल दोनों जो पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने कोई दरख्वास्त नहीं दी इस हवाले से, मेरी कोई कंप्लेन नहीं थी, ना मुझसे कंसल्ट किया गया, बल्कि मेरी जो जूरिस्प्रूडेंस है कंटेम्प्ट के हवाले से, मैं तो समझता हूं कि जजेस के हवाले से किसी किस्म की भी कोई कंपेन चल जाए, बात हो जाए तो उसको इग्नोर करना चाहिए। और यही चीज़ मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की और मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं जो कंटेम्प्ट की कार्रवाई हुई थी। एक तस्वर इंप्रेशन ये भी बनाया जा रहा है कि मैं कोई कंप्लेनेंट या मैंने कोई दरख्वास्त दी थी कि जी जो है वो इन दो लॉ मेकर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। दूसरा जो आप बात कर रही हैं एडिशनल नोट की, मेरा ख्याल है कि उसकी लीगल ये है कि एडिशनल नोट पे इलेक्शन कमीशन बाउंड नहीं है जो चीज़ें उन्होंने मांगी हैं कि वो उनको दें, क्योंकि मेजॉरिटी जजमेंट जो मेजॉरिटी जजेस हैं उन्होंने या तो उनके नोट को इंडोर्स करते फिर तो इलेक्शन कमीशन बाउंड होता। और उस वक्त भी आपको याद होगा कि जब ये केस चल रहा था तो जस्टिस अतर बिरला ने वर्बली कहा था इलेक्शन कमीशन के वकील को, तो इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि उनको पता है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला के साथ उनकी लाइन और लेंथ सही मिल रही है। तो उन्होंने कहा जी कि आप हमें रिटर्न ऑर्डर दे दें, ये जो जस्टिस अतर बिरला साहब कह रहे हैं। तो जब चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने वादे तौर पर कह दिया था कि ये मैटर इसके साथ लिंकअप नहीं है, ये 185 की अपील है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई जरूरत नहीं है इस किस्म का ऑर्डर देने की। तो ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट या उस दिन का ऑर्डर नहीं है, ये एक एडिशनल जज की जो है वो एक नोट है, ऑब्जर्वेशन है, मॉरली एक बात बन सकती है, इस पर डिबेट हो सकती है, एक पॉइंट ऑफ व्यू आया है। इसकी लीगल जो है वो वर्थ तब बनेगी जब 13 में से 7 जजेस जो है वो इसको साइन करें। ठीक है, जो आपने इंटरेस्टिंग बात बताई, बिकॉज जो इस हफ्ते इस पूरे केस में मोहसिन गुफ्तगू होती भी रही है उसमें अतर बिरला साहब का मोरलेस हमने देखा कि उन्होंने ये लीगल पॉइंट्स उठाए वहां पर भी, अदालत के सामने भी। और चूंकि अभी केस जेर बहस है, इस इजाफी नोट की का इस मौके पे सामने आना, क्या माजी में ऐसी कोई नजीर है कि ऐसे इजाफी नोट आते हैं और आज के दिन इजाफी नोट सामने आने की कोई सिग्निफिकेंस आपको नजर आती? देखिए, इजाफी नोट की जहां तक बात है, मलिक साहब ने अच्छा एक्सप्लेन किया है कि इसकी कोई लीगल बाउंडिंग तो नहीं होती, लेकिन मैं थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड में जाना चाह रहा हूँ कि जब ये इलेक्शन का माहौल था इस मुल्क में और इलेक्शन बहुत करीब आ गए थे 8 फरवरी वाले, तो एक मौके पर जस्टिस अतर बिरला एक बेंच में शामिल थे और उस बेंच ने ऑर्डर किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप मेक श्योर करें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मुझे याद है कि उसी दिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया कि आज ही आप 3 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ मुलाकात करें और जो भी उनके तहफुजात हैं वो दूर किए जाएं। उसके बाद कितने तहफुजात दूर हुए, लेवल प्लेइंग फील्ड कितनी मिली, ये सबके सामने है।
اس کے ساتھ جہاں تک اضافی نوٹ آپ دیکھیں، اضافی نوٹ تو دور، ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی میجورٹی ججمنٹس تھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ نہیں مانی تھی. چلیں سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو بھی چھوڑ دیں، ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزوں میں آئین بڑا واضح تھا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، جیسے کہ الیکشن اتنے عرصے میں ہونے چاہیے. متعدد مواقع ایسے آئے کہ جب الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ انتخابات کروائے. اس میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز کی بھی بات کروں گا، اس میں عام انتخابات کی بھی بات کروں گا جو پورے ملک میں ہونے تھے، اس میں صوبائی اسمبلیز کے انتخابات کی بات بھی کروں گا جو کہ وقت سے پہلے ڈیزالو کر دی گئی تھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ کسی موقع پر نہ ہی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہوا، نہ ہی آئین پاکستان پر عمل ہوا، اور نہ ہی یہ جو اور اس طرح کی چیزیں تھی جو قوانین تھے ان پر عمل ہوا انتخابات سے متعلق. اور اسی طرح یہ اضافی نوٹ جو ہے یہ صرف ایک کاغذ کا میرے خیال میں ایک ٹکڑا ہی ہوگا. ایک ملک صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک پوائنٹ آف ویو تو آ گیا، بہت سارے لوگوں کا یہ موقف ضرور ہے، وہ ایسا سمجھتے ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی نا محسن کہ یہ اس وقت منظر عام پہ کیا ول اٹ ہیلپ دا کیس، یہ منظر عام پہ آنے کا سے فرق کیا پڑے گا؟ کیونکہ یہ باتیں تو عدالت میں آلریڈی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، پوری لائیو اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، سب لوگ دیکھتے ہیں. تو میں اسپیسیفکلی سمجھنا چاہ رہی ہوں اسناد صاحب کہ پھر اگر اس کا کوئی لیگلی باؤنڈنگ بھی نہیں ہے، جب تک کوئی باقی ججز کو انڈورس نہیں کریں گے، تو پھر یہ جو نوٹ سامنے آیا ہے واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ دیکھیں، ایک تو اب ڈیبیٹ تو شروع ہو گئی ہے اور اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے جو وکیل ہیں وہ بھی یہ بات کریں گے، دوبارہ ریکویسٹ سامنے رکھیں گے کہ جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیزیں. اگر میجارٹی ججز کنونس ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے یہ بات ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے جسٹس قاضی فیصل نے اس وقت مشاورت تو نہیں کی دوسرے ججز کے ساتھ. کیا جسٹس اطہر من اللہ کا جو نوٹ ہے کیا یہ سارے ججز 12 ججز کو بھیجا گیا؟ کیا وہ انہوں نے، کیونکہ اس میں یہ نہیں معلوم کہ جو ہے یہ نوٹ جو ہے وہ دوسرے ججز کو بھیجا گیا یا نہیں. تو اب اگلی ہیئرنگ جو ہے وہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ آخری ہیئرنگ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن بڑی واضح طور پہ تقسیم ہے. ایک وہ ججز کا ایک سیکشن ہے جو سمجھتا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی کانسٹیٹیوشنل باڈی، ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ سارے معاملات دیکھتے، اور پی ٹی آئی ایک جو رجسٹرڈ پارٹی تھی، ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو کیوں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا. دوسرا وہ پوائنٹ آف ویو ہے جس کو چیف جسٹس قاضی فیصل دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اگر غلط بھی ہوا تو پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم تھی ان کو عدالتوں سے رجوع کرنا چاہیے تھا، وہ کیوں خاموش رہے. تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو میں اختلاف ہے. ایک چیز تو بڑی واضح آ رہی ہے جس میں یونینیمس ہے کہ جی جنوری 13 کے فیصلے کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی اور پی ٹی آئی کو یہ ریزرو سیٹیں جانی چاہیے تھی. اب پی ٹی آئی خود نہیں آئی تو کیا اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے یا الیکشن کمیشن کے وہ آرڈر ہیں جن سے یہ امپریشن بنا کہ جی وہ ان کو جو ہے وہ ان کو ریزرو سیٹیں نہیں ملیں گی. تو اب اس نقطے پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو سوموار کو جب ہیئرنگ ہے، کوئکلی چونکہ آپ نے کہا سوموار کو ہیئرنگ ہے، بڑی واضح تقسیم ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو جو یہ واضح تقسیم میں آپ کے نزدیک اس کی نمبر میں ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اگر ہم بینچ کو دیکھیں تقسیم ہے کون کس طرف جاتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ میں نمبر وائز پوچھ لوں، اگر آپ سے کوئی گیس کر سکتا ہے ابھی یا ویٹ کریں گے آپ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ 5 ججز تو بڑے کلیئر ان کے پوائنٹ آف ویو آ چکے ہیں جو ان کی آبزرویشن آئی ہیں. 2-3 ججز ہیں جو سوئنگ ووٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ادھر جا سکتے ہیں، جیسے یاہی افریدی ہیں، جیسے جمال مندوخیل جیسے اور ایک جج ہیں. ویسے ان کے ریمارکس بڑے کلیئر ہیں، لیکن کوئی ہم کسی طرح بھی ان کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا. تو اس وقت سچویشن اگر دیکھا جائے تو یہ ہیئرنگ کنکلوڈ ہونی تھی لاسٹ ویک، کیوں اس کو لمبا کیا گیا، اب کیا وجہ ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ سوموار کو کیا پوزیشن بنے گی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ روز صورتحال چینج ہے. جب 2-3 دن لگاتار معاملہ چلتا ہے تو پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے. جب پھر تازہ دم جب ایک ہیئرنگ 3-4 دن وقفے کے بعد یا 15 دن کے بعد ہوتی ہے تو پھر لیگل اور ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ زیادہ سامنے آتی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. میرا خیال ہے چیف جسٹس قاضی فیصل کی وکٹری تو یہ ہے کہ یونینیمس فیصلہ ہو، یا وہ خود کنونس ہو جائیں یا دوسروں کو اپنے ساتھ کنونس کر لیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے محسن، یہ سوال آپ سے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اب یہ کیونکہ اب منڈے کو اس کی دوبارہ سے ہیئرنگ اسپیشل سیٹ سے لیکن تمام معاملات جو انتخابات سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے آپ انٹرا پارٹی الیکشن یعنی بیٹ سمبل والا کیس دیکھ لیں، چاہے آپ یہ اسپیشل سیٹس والا کیس دیکھ لیں، یا چاہے آپ باقی کیسز دیکھ لیں، یہ تمام انٹرلنکڈ ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے ریویو کو بھی جلد لگانے اور اس پر فل کورٹ بنانے کی بھی ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے. ساتھ ہی پی ٹی آئی ایک سنی اتحاد کونسل نے یہ درخواست بھی دائر کی ہے کہ باپ پارٹی کی انہوں نے مثال دی ہے کہ وہ پی پی کی اسمبلی میں ان کی کوئی نشست نہیں تھی، انہوں نے کوئی پریورٹی لسٹ بھی جمع نہیں تھی کروائی ہوئی، لیکن اس کے باوجود انہیں مخصوص نشست اس وقت دی گئی. تو اب کیس اس طرف سے بھی جو ہے وہ انہوں نے بڑا مضبوط تیار کر لیا ہے. لیکن جب یہ کیس شروع ہوگا تو ہم نے یہ سماعت میں بھی بار بار دیکھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن یعنی 13 جنوری کو بلے کا انتخابی نشان
لینے والا جو فیصلہ تھا وہ بار بار ڈسکس ہوگا. اچھا یہ بات آپ کہنا کہ اس کی انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی یا اس کی غلط ہوئی, میرے خیال میں اس وقت بڑی واضح تھی کہ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ درست نہیں تھے. اب جب درست نہیں تھے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے ہی آپ سے اس کے کانسیکوینسز کی صورت میں آپ سے الیکشن سمبل لے لیا جاتا ہے. یہ بڑا روٹین کا میٹر ہے الیکشن کمیشن میں, یہ ہم کئی گزشتہ سالوں سے دیکھ رہے ہیں. جب بھی نوٹس سرو کیا جاتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو, اسے کہا جاتا ہے کہ آپ سے آپ کا جو سمبل ہے وہ لے لیا جائے گا. ہاں لیا کبھی کسی سے نہیں گیا, ہم نے اے این پی کی بھی ریسنٹلی دیکھا ایٹ اے ٹائم ان دونوں جماعتوں کے کیسز چل رہے تھے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے. یہ جو کیس اب چل پڑا ہے, اگر یہ ساری درخواستیں جو اب پی ٹی آئی نے بھی اس کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کر دی ہے, لیکن وہ آج جسٹس اطمین اللہ صاحب نے اپنے اس نوٹ میں یہ بھی لکھا ہے محسن کہ یہ جو ساری 8 فروری الیکشن پروسیس کے حوالے سے زیر التوا درخواستیں ہیں ان کو اس کیس کے ساتھ سنا جائے. یہ ممکنات میں سے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ ناممکنات میں سے ہم نے, کیونکہ اس الیکشن میں وہ چیزیں دیکھی. دیکھیں آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا, میں نے تو کبھی بھی نہیں سنا کہ کاغذات نامزدگی چھین کر کوئی بھاگ رہا ہے. وہ فوٹیجز آ رہی ہیں, ویژول چل رہے ہیں ہر طرف. اس کے اوپر جو ہے وہ پھر لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست آ جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. وہ لائیو ریکارڈنگ ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں, سارے لوگ دیکھ لیں. وہاں پہ لطیف کوسا ایڈوکیٹ بھی پیش ہوتے رہے, شعیب شاہین ایڈوکیٹ بھی پیش ہوتے رہے, لیکن وہاں پر یہ کہا گیا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہے. تو اگر اس وقت سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ جی مطلب کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, چلے ڈکلیئر نہیں بھی کیا تھا, لیکن جو درخواست تھی اس پر اس طرح کا ریلیف نہیں ملا تھا اس وقت پی ٹی آئی کو. تو اب یہ ساری درخواستیں یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہی ہوں گی میرے خیال میں. یہ جو اگر یہ جو فل کورٹ میں سے کوئی بڑی ججمنٹ آ جاتی ہے, جس طرح ابھی آپ نے نمبرز گیم ایکویشن پوچھی, تو میرے خیال میں ایکویشن ہر 2 صورت میں جو ہے وہ 7-6 ہوگی. 7-6 ہوگی. ویری انٹرسٹنگ, بہت شکریہ.